اس میں 2 تحریر وہ تھی جو اس مجلس سے متعلق تھی۔ بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، اس ایک تحریر میں نیچے جن لوگوں کا دستخط ہے اس میں کچھ بزرگ یہاں ابھی بھی موجود ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ شاید وہ میری تصویب فرمائیں گے، تائید فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعلان سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 20 سال کی تھی اور پورا عالم ایک طرح سے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، ظلم، جور، تباہی، بربادی اور معاشرے کی ایسی تباہی اور معاشرے کے اندر ظلم و ستم کا ایسا دورہ تھا کہ انسانیت تباہی کے کھائی میں گرنے ہی والی تھی۔ ایسی صورتحال میں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ نبوت کے اعلان سے ٹھیک 20 سال پہلے آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ اس وقت عرب کے اندر ایک معاہدہ ہوا جس کو سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے۔ حلف کے معنی آتے ہیں معاہدہ، اور فضول کے معنی معاشرے کے معزز لوگ۔ تو اس وقت مکہ کے جو معزز لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ سماج میں ہر طرح خرابی ہے، کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے، عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کا مال کھایا جا رہا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، کہیں امن نہیں ہے، کہیں پیس نہیں ہے، معاشرہ بالکل ظلم و جور کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو مکہ کے لوگ بے چین تھے، وہاں کے جو شرفاء تھے مکہ کے ان حالات سے، معاشرے کی زبوں حالی سے اور وطن کے اس ناگفتہ صورتحال سے کڑ رہے تھے، اور پھر اسی کڑنے والے کچھ معزز لوگوں کا ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ ہوا تھا 5 بنیادی باتوں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، مکہ کے اندر کسی پر ظلم کیا جائے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ بہت توجہ کے ساتھ باتیں سنیے تو سمجھ میں آئے گی جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا معاہدہ، اس وقت ابھی ایمان کا کلمہ بلند نہیں کیا گیا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی اللہ کا قرآن اترنا شروع نہیں ہوا، ابھی نبوت کے اعلان میں 20 سال باقی ہے۔ اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہیں جو مکہ کے کفار اور مکہ کے چند سردار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، معاشرے میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کسی پر ظلم ہوگا تو مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ دوسری چیز تھی کہ ملک میں ہر طرح کا امن و امان کا بول بالا کیا جائے گا۔ ملک اور کنٹری، یہ وطن، یہ مکہ، یہ شہر پیسفل شہر بنے گا، ایک امن والا شہر بنے گا جہاں ہر شخص پیسفلی زندگی گزارے گا۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات تھی کہ مکہ کے اندر مسافروں کی جان کی اور مال کی حفاظت کی جائے گی، مسافروں کو، اجنبیوں کو کسی طرح سے مالی اور جانی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ چوتھی چیز تھی کہ مکہ میں کوئی بھی غریب ہے اس کی مدد کی جائے گی، کسی کو کھانے کی غذا نہیں ہے، پہننے کے کپڑے نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، اگر وہ غریب ہے تو وہ بے سہارا نہیں ہے، بلکہ ہم شرفاء اور ہم لوگ یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ مکہ کے ایک ایک غریب کی ہم مدد کریں گے۔ اور پانچویں چیز تھی کہ مکہ کے اندر کوئی ظالم اور غاصب ٹکنے نہیں پائے گا، ہم مکہ سے ہر ظالم کو باہر کر دیں گے، اور دوسروں کی چیزیں چھیننے والے، دوسروں کی زمین ہڑپنے والے، اس طرح کے غاصب لوگوں کو ہم اس شہر میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ 5 باتیں تھیں جن پر معاہدہ ہوا اس زمانے میں جب جاہلیت کا دورہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو معاہدہ ہے اتنا تاریخی اور اتنا قیمتی معاہدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے اور آپ پر اللہ کا سب سے بہترین کلام اترنا شروع ہو گیا، نبوت کا اعلان ہو گیا، نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے پیارو، مکہ کے لوگوں نے جاہلیت میں حلف الفضول کا جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ مجھے آج بھی عرب کے سینکڑوں اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر آج بھی مجھے ان معاہدوں کے لیے بلایا جائے گا تو میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے تیار ہوں۔
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انوکھا پہلو ہے۔ وہ معاہدے، وہ ایگریمنٹ، سماج کو پیسفل سماج بنانے کے لیے وہ چیزیں جو آپ نے نبوت سے پہلے مکہ کے سرداروں کے ساتھ کی تھی، آپ نبوت کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاہدے کے لیے مجھے آج بھی بلایا جائے گا تو میں تیار ہوں۔ تو سماج جب جاہلیت میں ڈوبا ہوا ہو، سماج جب خرافات میں مبتلا ہو، تو سماج کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، وہاں کے بزرگوں کی اور نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج سے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ایسا کر کے دکھایا۔ میرے بزرگوں، اب وہ تحریر پر میں بات کروں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ اس تحریر پر جو تاریخ ہے، اس پہ جو سن لکھا ہوا ہے، میں صحیح سے اس کو پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ ابھی میں نے تحقیق کی، استاد گرامی دامت برکاتہم نے بتایا کہ یہ 1399 ہجری لکھا ہوا ہے۔ 1399 ہجری کا مطلب ہوا کہ آج سے 45 سال پہلے یہیں بھوارہ میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنے اس علاقے کے ایک ایسے شخص کی نگرانی، جو ابھی عالم مکمل نہیں ہوئے تھے، وہ شاید دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہوں، حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی زیر نگرانی، یہاں کے بزرگوں کا ایک معاہدہ ہوا۔ اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ تحریر میرے پاس موجود ہے، چونکہ وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے میرے لیے اور میرے علاقے کے لیے، اس لیے میں من وعن چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں۔ اس تحریر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آج مورخہ 15 ذی الحجہ 1399 ہجری کو چند نوجوانوں کی موجودگی میں معاشرے کی خرابیوں سے متاثر ہو کر ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی۔ میرے بزرگوں، ایک کمیٹی کی تشکیل ہمارے اس علاقے میں 45 سال پہلے ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ معاشرے کی خرابی۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ جس کا نام مجلس الوعی الاسلامی رکھا گیا، یہ وہی نام ہے جو آپ کے بینر پہ ہے، مجلس الوعی الاسلامی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بے اتفاق رائے مندرجہ ذیل دستور پاس کیے گئے، یہ بھی طے کیا گیا کہ اس کمیٹی کا کوئی صدر اور سیکریٹری نہیں ہوگا۔ یہ ایک پلیٹ فارم تو ہوگا، لیکن یہاں پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی صدر کوئی سیکریٹری نہیں ہوگا۔ صدر اور سیکریٹری کے جو جھگڑے ہم ہر کمیٹی میں سنتے رہتے ہیں، یہاں کوئی صدر نہیں ہوگا، کوئی سیکریٹری نہیں ہوگا، بلکہ اس معاہدے میں اور اس کمیٹی کے اندر جو لوگ شریک ہیں، ہر شخص اپنی جگہ ذمہ دار ہوگا۔ اس کمیٹی کی بنیاد اخلاقی درستگی پر رکھی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اغراض و مقاصد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہ کیا اغراض و مقاصد تھے جو بھوارہ کے لوگوں نے اس وقت آپس میں طے کیے تھے؟ وہ کیا معاہدے تھے جو اس مجلس الوعی الاسلامی کے قیام کا سبب بنا تھا اور جس کمیٹی کے تحت ہمارے بڑوں نے اس وقت معاہدہ کیا تھا؟ حلف الفضول میں 7 باتیں تھیں اور یہاں 5 باتیں تھیں اور یہاں 7 بات ہے۔ وہ 7 بات سنیے اور اپنی ماضی کو میں کہوں گا کہ یاد کر کے اسے دوبارہ تازہ کیجئے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ پھر سے ہمارے بڑے بھی اور ہمارے نوجوان بھی لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو پھر سے ان معاہدوں کو تازہ کریں، کیونکہ اس وقت بھی ضرورت ہے ان 7 پوائنٹس پر کام کرنے کی۔ پہلی چیز تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح اور عملی جذبہ پیدا کرنا۔ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کے احادیث کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کریں گے، اور ہمارا ہر بڑا بھی کرے گا اور ہمارا ہر نوجوان کرے گا۔ یہ معاہدہ تھا ایک۔ دوسرا معاہدہ تھا سیاسی اور نزاعی جھگڑوں سے الجھے بغیر علمی اور عملی مسائل کی اشاعت کے لیے علمی مجالس کا وقتاً فوقتاً قیام یا حسب ضرورت اجتماع منعقد کرنا۔ آپس میں کسی بھی طرح کے جھگڑوں میں مبتلا ہوئے بغیر جب ضرورت ہو اپنے علماء کے زیر نگرانی دینی اجتماع منعقد کر لینا اور اپنے سماج کے مسائل کے لیے ان سے رہنمائی لے لینا، اور پھر اس رہنمائی میں اپنی زندگی کے دور کو آگے گزارنا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسری چیز تھی اپنی زندگی کو صحیح اسلامی سانچے میں ڈھالنا، یعنی کہ اس کمیٹی کا ہر فرد اس بات کا جواب دہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح اسلامی سانچے میں ڈالے گا۔ چوتھی چیز تھی کہ اپنے ماں باپ کا اور بزرگوں کا احترام کرنا،
چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا۔ پانچویں چیز تھی ہر مسلمان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اور چھٹی چیز خود کو سچائی، امانت داری، حسن اخلاق اور ایمانداری سے مزین کرنا، اور ساتویں چیز تھی حد الامکان، یعنی ہم جہاں تک کر سکتے ہوں ہم میں کا ہر شخص اپنے گھر کو، پورے ماحول کو اور اپنے گھر کے پورے معاشرے کو ایمانی دیندار بنانے کی پوری کوشش کرنا۔ یعنی ہر شخص یہ جواب دہ ہے اور ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہم میں کہ ہر شخص کا گھر مکمل دینی ماحول میں اور دینی رنگ میں کیسے رنگے۔ یہ 7 پوائنٹس تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کا معاہدہ کیا، اور نبوت کے بعد آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اس معاہدے کی طرف بلایا جائے گا تو میں آج بھی جاؤں گا۔ میرے بزرگوں، اگر 45 سال پہلے ہم لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا تو کیا آج ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ تیار ہیں، ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ ہر شخص اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرے، ہر شخص اپنے گھر کو حتی الامکان دینی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے، سماج کے اصلاح کی کوشش کرے۔ بہت سارے اختلافی مسائل ہیں، ان جھگڑوں میں الجھے بغیر اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرے۔ یہ مجلس الوعی الاسلامی کے قیام کے اغراض و مقاصد تھے۔ اور جب حضرت مفتی مسیح صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جب ہم جیسے کچھ لوگ ادھر 2012 کے بعد آئے تو یہ تحریر جب ہم لوگوں کے ہاتھ میں آئی تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی جس فکر پر ہمارے بڑوں نے پہلے کبھی کام کیا تھا پھر سے یہ کام ہونا چاہیے۔ چنانچہ الحمدللہ علماء کرام کا ایک پلیٹ فارم بنا، جمعہ وغیرہ میں عورتوں میں بات کرنے کا نظام بنا، اور یہ سیرت کا جو جلسہ ہے یہ مجلس الوعی الاسلامی کے زیر اہتمام سیرت کا یہ دوسرا جلسہ ہے۔ پہلا جلسہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حیات میں 2019 میں مجھے یاد آتا ہے قائم ہوا تھا، اور پھر آج یہ جلسہ کیا گیا ہے۔ اور میں اس جلسے کے اجتماع کے لیے اور کامیابی کے لیے خاص طور سے مبارکباد دیتا ہوں عزیز مکرم حافظ رحمت اللہ، عزیز گرامی قدر مولانا آصف امام، برادر محترم ماسٹر عباد فیصل، اور میں بہت سارے لوگوں کے نام نہیں لے پا رہا ہوں، وقت کم ہے۔ بہت سارے بچے اور نوجوان ہیں جنہوں نے آج کی سیرت کے اس اجلاس کو بلایا۔ سیرت کے اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے میں آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی پوری زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری، ہم نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے۔ کوشش کی گئی ہمارے موقر علماء کرام کے ذریعے کہ ایک اجمالی خاکہ، شارٹ ایک تبصرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے میں آئے، بس پیاس جگائی جائے۔ ہمارے کچھ علماء نے شکایت کی کہ موضوع بڑا جامع ہے اور وقت کم ہے، 15 منٹ میں بھرا اس موضوع پہ کیا بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں اس نبی کا فرمان ہے اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، دریا بکوزہ، بڑی باتوں کو چھوٹے جملوں میں پیوست کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت اور آپ کا ایک معجزہ ہے۔ تو تیاری کر کے ہمارے علماء نے کوشش کی ہے کہ ہر موضوع پر جو ان کو دیا گیا اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے میں آئے۔ یہ پیاس جگائی گئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو پیاس لگے کہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ تمہید عرض کرنا ضروری تھا تاکہ یہ جو نام عربی میں آتا ہے بار بار مجلس الوعی الاسلامی، یہ آپ کے ذہن میں رہے اور اس کا مقصد آپ کے سامنے میں رہے۔ میرا جو عنوان ہے یہ بڑا عجیب عنوان ہے۔ پیغمبر اسلام غیر مسلم مفکرین کے نظر میں یہ عنوان ایسا ہے جس عنوان کو برادران اسلام کو سنانا چاہیے تھا، اور یہ وہ عنوان ہے جو نان مسلم جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو ان کے پڑھے لکھے صاف طبیعت کے لوگ ہیں، ان کے سامنے میں یہ بات آنی چاہیے تھی، کیونکہ میرے بزرگوں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی نن مسلم بھائی غلط فہمی کی بنیاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مجرم ہم بھی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی صاف چرتر کو، آپ کے صاف ستھرے کیریکٹر کو
کو دنیا والوں کے سامنے میں نہیں پہنچایا. ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، آپ کے گفتار سے، آپ کی تعلیمات سے دنیا والوں کو نہیں بتایا. ابھی مولانا کہہ رہے تھے، مولانا رضوان اللہ صاحب، یہ ہماری ذمہ داری تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ ذمہ داری دی تھی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے لوگوں جو دین ہم نے تم تک پہنچایا ہے تم بعد والوں تک پہنچاؤ، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. صحابہ نے پہنچایا اور ہم لوگ الحمدللہ آج سچے دھرم کو ماننے والے ہیں. لیکن ہم نے خیانت کی اللہ کے اس دین کے ساتھ کہ ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. اس لیے ہمارے برادران وطن غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو تعصب کی بنیاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نعوذ باللہ حملے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. وقت چونکہ کم ہے، میں اس وقت آپ کے سامنے صرف 3 غیر مسلم مفکرین کی بات نقل کروں گا. 3 وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، نن مسلم ہیں، اور غیر مسلموں میں ان کا بڑا مقام، بڑا اونچا مقام. وہ مفکر ہیں، تھنکر ہیں وہ غیر مسلموں کے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس گراں قدر خیالات کا اظہار کیا ہے، سنیے اور سر دھنیے، جھومیے کہ آپ کس نبی کی امت ہیں، اور کفے افسوس ملیے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عظیم انسان سے محبت کا اور عشق کا حق کتنا ادا کیا. میرے بزرگوں، میں سب سے پہلا نام جو آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ ہندوستان کے فلسفی کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، پروفیسر کیس راما کرشنا راؤ. یہ ہندوستان کے فلسفی کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے پروفیسر گزرے ہیں، اور باضابطہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے محمد the Prophet of Islam. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باضابطہ کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب میں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس قیمتی خیال کا اظہار کیا ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. مسلمانوں کو اپنے نبی کے لائف اسٹائل سے محبت نہیں ہے، مسلمانوں کو نبی کے چہرے سے، ان کے کردار و گفتار سے، ان کے لباس سے، ان کی معاشرت سے، ان کے طرز زندگی سے محبت نہیں ہے. لیکن یہ غیر مسلم باوجود ہے کہ آقا پر ایمان نہیں ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے پرفیکٹ ماڈل فار ہیومن لائف، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مکمل نمونہ ہے. قرآن نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے سرکار دو عالم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تم زندگی کے کس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں سرکار دو عالم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہمیں یقین نہیں آیا، ہم دنیا والوں کی تہذیب کو دیکھتے رہ گئے، اور دنیا والوں نے جب ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھا تو یہ کہنے پر مجبور ہوئے پرفیکٹ ماڈل فار ہیومن لائف. انسانی زندگی کے لیے اگر کوئی مکمل نمونہ ہو سکتا ہے تو وہ نیوٹن نہیں، وہ دنیا کے کوئی سپر پاور ملک کا پریزیڈنٹ اور صدر نہیں. اگر پوری دنیا انسانیت کے لیے کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی